تعلق عورتوں کے ساتھ ہے، اور جو آیت پڑھی اس کا تعلق عام عورتوں سے نہیں، اس کا تعلق حضور کی بیویوں سے۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی گھر والیوں، قرآن ہے، اللہ کہہ رہا ہے تم کائنات کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، لستن کأحد من النساء۔ رب کائنات نے عرش بھری سے نبی کی ازواج کی برکت سے قیامت تک آنے والی بیٹیوں بہنوں کے لیے یہ حکم عام کر دیا۔ حکم اصل میں تھا حضور کی بیویوں کو، لیکن ان کی برکت سے ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو بھی یہ دولت نصیب۔ پانچ حکم آئے ازواج مطہرات کی برکت سے کائنات کی ساری عورتوں کے لیے، پانچ حکم عرش بری سے۔ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، سب سے پہلے نام ازواج مطہرات، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین، اور قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کی بیٹیوں سے، بہنوں سے، ماؤں سے، بیویوں کو یہ حکم سنا دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، جب گھر سے باہر نکلا کریں تو اپنے چہروں کو اپنی چادروں سے ڈھانپ کر حجاب کر لیا کریں، نقاب کر لیا کریں۔ یہ پہلا حکم ہے، گھر سے جب باہر نکلیں تو باپرد ہو کر نکلیں۔ اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، زمانہ جہالت کی عورتوں کی طرح بے پرد ہو کے نہ نکلا کریں۔ عجیب بات کہہ گیا جاہلیت۔ آج میری بیٹی سمجھتی ہے شاید بے پرد ہونا ترقی ہے، جدید دور کی علامت ہے، فیشن ہے، لیکن میری بیٹیوں قرآن کہتا ہے بے پرد ہونا جدت نہیں ہے، بے پرد ہونا کوئی نیا فیشن، نئی ترقی نہیں ہے۔ تبرج الجاہلیت الاولی، یہ تو ابو جہل کے دور کی یادیں ہیں، یہ تو انسانوں کا پرانا جاہلانہ رویہ ہے۔ بے پرد ہو کے نہ نکلا کرو، رب کہتا ہے بی بی تیری عزت اسی میں ہے، تو اپنے آپ کو ڈھانپ ہو کے ملفوف ہو کر ملبوس ہو کر نکلا کر۔ یہ میری بیٹی کے لیے، میری بہنوں کے لیے عرش بری سے پہلا ہوگا۔ اور دوسرے مقام پر رب کائنات نے بیویوں کو حکم دیا لا یضربن بارجلہن، ضرورت کے لیے جب گھر سے باہر نکلا کریں زور سے پاؤں نہ مارا کریں، پاؤں کی پازیب کی چنک، چوڑی کی کھنک کسی غیر محرم کی کانوں میں اس کی آواز نہ جائے۔ رب کائنات امت مسلمہ کی عورتوں کی چوڑیوں کی کھنک، پازیب کی جھنک کی آواز بھی غیر مرد کے کانوں میں جانے نہیں دیتا۔ وہ رب اس عورت کی اپنی آواز کسی غیر مرد کے کانوں میں جانے کے لیے اس کی غیرت کیسے برداشت کرے گی؟ پاؤں نرم رکھنا، لا یضربن بارجلہن۔
رب العالمین نے تیسرا حکم دیتے ہوئے بیویوں کو فرمایا، رب العالمین نے فرمایا لا یبدین زینتہن، لا یبدین زینتہن، اگر بیٹی نے کوئی خوبصورت لباس پہنا ہے، گھر سے باہر نکلی ہے، چمکیلے بھڑکیلے کپڑے ظاہر نہ ہوں، ان کے اوپر چادر اوڑھ کے اپنی زینت کو چھپا لیا کرو۔ اور اگلا حکم، چوتھا حکم، عجیب حکم، رب کائنات نے فرمایا لا تخضعن بالقول، اگر ضرورت کے تحت کسی اجنبی سے بات کرنی پڑ جائے، دکاندار نہ، کوئی فون آ گیا ہے اچانک پتہ نہیں چلیا، کوئی غیر بول رہے ہیں، رب العالمین نے بیٹیوں کو حکم دیا لا تخضعن بالقول، اگر کبھی کسی مجبوری کی وجہ سے غیر محرم سے بات کرنی بھی پڑ جائے تو نرم لہجے میں بات نہ کرنا، کرخت اور سخت لہجے میں بات کرنا۔ یہ نہیں کہ دکاندار کے پاس جا کے کہیں ایکسکیوز می یہ دیجیے، کریم دیجیے، پاؤڈر دیجیے۔ قرآن کہتے لا تخضعن بالقول فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اگر لہجے کو نرم کیا، عورت نے آواز کو خوبصورت بنایا، کوئی غیر مرد بیٹی کی اس نرم آواز کو سن کر طمع نہ کر بیٹھے، بدنیت نہ ہو جائے، یہ نہ سمجھ بیٹھے آسان شکار ہے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں مرض ہو وہ بدنیت ہو جائے گی۔ اب گھنٹی آوے موبائل دی، کون؟ غیر مرد کی آواز ہے، کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ گھر میں نہیں ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، باجی فلاں ہے گھر نہیں ہے، گھر میں چلے جائیں، آئیے بیٹھیے چائے پیجیے، یوں نہیں کہنا، آ جائیں گے آپ ان کے آنے تک بیٹھیے، نا اقیمنا الصلاۃ، نماز پڑھتی رہا کرو، حکم اقیمنا، اقیمو نہیں، اقیمنا عورت کو، اقیمنا الصلاۃ، نمازیں پڑھتی رہا کرو، آتین الزکاۃ، زکات دیتی رہا کرو، اطیعنا اللہ ورسولہ، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ اور ابھی جو حدیث پڑھی اس میں 4 باتیں کہیں اللہ کے رسول نے کہ جو عورت مجھے میری جو امت کی بیٹی، نبی کہہ رہا ہے، میری امت کی جو بیٹی مجھے 4 کاموں کی ضمانت دے، میں محمد اپنی اس بیٹی کو جنت کی ضمانت دے۔ 4 کام، بیٹی 4 کام کرے، محمد ضامن ہے، جنت لے کے جائے گا، ہاں اپنی ذمہ داری پہ لے کے جائے گا، محمد ضمانت دے رہی ہے، اور محمد سے بڑھ کر گارنٹی کس کی؟ آپ نے فرمایا جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، میری بیٹی بہت غور سے سنیں، اذا صلت المرأة 5، 4 کام کرے عورت، محمد کہتا ہے میں گارنٹی دیتا ہوں جنت کی۔ 5 وقت کی نماز پڑھے، ہاں تہجد بھی ضرورت نہیں ہے اتنی، اس حدیث کے 5 صرف 5 نماز۔ محمد کہتے ہیں عورت کمزور ہے، اس میں ذمہ داریاں ہیں گھر کی، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اشراقے بھی پڑھے، چاشت بھی پڑھے، تہجد بھی پڑھے، ابابین بھی پڑھے، جمعہ ہی پڑھے، عیدہ ہی پڑھے، تراویح ہی پڑھے، اتنی رعایت کر۔ مردوں کے لیے یہ نہیں کہا 5 والی، 5، بس صرف 5 نمازاں پڑھ گنے میری بیٹی، سامت شہرہ 1 مہینہ روزے رکھے، بس رمضان ہے، ہر مہینے 3 بھی نہ رکھے، بے شک شوال دے 6 بھی نہ رکھے، سامت شہرہ صرف 1 ماہ کے روزے رکھ لے، اطاعت زوجہ،
اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اس لیے کہ محمد کہتا ہے اگر میری شریعت میں خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا خامن کو سجدہ کرو۔ خامن سے وفا کرنا، سیدہ خدیجہ جیسی بوڑھی اور مالدار عورت نے محمد سے وفائیں کی۔ یہ نہیں کہ خامن بیمار ہو جائے، فالج کا اٹیک ہو جائے، اس کا آدھا دھڑ مفلوج ہو جائے، یہ کہے مجھے خلا دے، میں طلاق لیتی ہوں، جاتی ہوں، تو فارغ ہے۔ بے وفائی نہ کرنا۔ رحمت عالم خدیجہ کی موت کے بعد بھی خدیجہ کو یاد کر کے روتے۔ کسی نے کہا اب تو اور بیویاں بھی آ گئی ہیں، اس بوڑھی کو کیوں یاد کرتے ہو؟ کہا میں کیسے نہ یاد کروں، وہ مالدار عورت تھی، خوشحالی کے دنوں میں بھی میرے ساتھ رہی، اور جب مشرکین نے مجھے شیب ابی طالب میں قید کر دیا اور میں بھوکا پتے کھانے پر مجبور ہوا تو مکے کی یہ مالدار حسب نسب والی خاتون شیب ابی طالب نے اپنے شوہر محمد سے وفا کرتے ہوئے درختوں کے پتے کھاتی رہی۔ یہ خدیجہ تھی۔ وفا کا معیار، خامن کے ساتھ وفا کا معیار خدیجہ نے قائم کیا۔ ہمارے شہروں کی بیویاں کہتی طلاق لے کے دے فٹافٹ کر، بندے کی جیب خالی ہو گئی، لہٰذا ہم میں اتنا نہیں رہ سکتی، یہ بندہ بیمار ہو گیا، بیماری تو اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے۔ اطاعت زوجہا، 5 نمازاں پڑھے، 1 مہینے دے روزے رکھے، کہ خامد اگر شادی ہو گئی ہے خامد کی اطاعت کرے۔ اور اگر ایک بات وحسنت فرجہا، اپنی آبرو کی حفاظت، کوئی پردہ جو پہلے پابند ہو کر رہا تھا۔ ادخلی الجنت من ای ابواب، ادخلی من ای ابواب الجنت شئتی، جس دروازے سے چاہے میں محمد اس کو جنت میں بھیجوں، جس دروازے سے چاہے۔ بہت بڑی گارنٹی دے دیا ہے اللہ کے رسول عورت کے لیے، بہت بڑی گارنٹی، کوئی زیادہ مشکل کام کوئی نہیں۔ 5 نمازاں، 1 مہینے دے روزے، خامد دی اطاعت، پردہ، آبرو کی حفاظت۔ محمد گارنٹڈ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد گارنٹی دے۔ کچھ چیزیں اور بھی ہیں، اپنی امی اپنے ابو کے ساتھ اطاعت اور خدمت کا تعلق رکھنا۔ ویسے بیٹیاں تو رکھتی ہیں، میں تو آج کل کہتا ہوں بیٹیوں کو تو یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں۔ بیٹے لڑکے ماں سے باپ سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنی بیٹیاں کرتی، لیکن بہرحال چونکہ یہاں میرے سامنے بیٹے بھی بیٹھے ہیں، میرے مخاطب بیٹے بھی ہیں، ابھی میں براہ راست اپنے بچوں سے مخاطب ہوں، بیٹوں سے، لیکن سنیں میری بیٹیاں بھی۔ قرآن کریم نے 5 حکم اکٹھے دیے والدین کے متعلق اولاد بیٹوں کو، سن لیجئے 5 حکم اکٹھے، یہ انداز کہیں بھی نہیں۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب ابا بوڑھا ہو جائے، جب ماں بوڑھی ہو جائے، بیٹے کو اولاد کو حکم ہے، بیٹی کو حکم ہے لا تقل لہما اف، اف نہ کہا کرو۔ یعنی کہ اماں بوڑھی ہے، اماں کہی بیٹی پانی دو مجھے، بیٹے اماں آپ لے لینا، ارے میں سڑ مارتی رہتی ہے، آپ خود اٹھ کے لے لینا۔ قرآن کہتا ہے لا تقل لہما اف، اف نہ کرنا، لا تنہرہما، بوڑھے باپ کو اور بوڑھی ماں کے ساتھ سخت بات نہ کرنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرم بات کرنا، بوڑھے باپ سے بھی نرم بات، بوڑھی ماں سے بھی نرم بات۔
واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ. اگر بوڑھے باپ کو بزرگی میں اور عمر رسیدگی نے جھکا دیا ہے، لیکن جوان بیٹے کو قرآن حکم دیتا ہے، فطرت نے باپ کو جھکا دیا ہے، تو ادب سے جھک جانا. سبحان اللہ. کیسا خوبصورت ہے. واخفض لهما جناح الذل، تو ادب سے رحمت سے جھکے. اس نے فطرت نے جھکایا ہی. اور اونچا بولنا بولنا، اونچا بولنا بولنا، اس لیے کہ تو جوان ہے، تیرا لہجہ اونچا ہے، تیری آواز جوانی کی وجہ سے بلند ہے. اور باپ بوڑھا ہے، ماں بوڑھی ہے، بڑھاپے نے اس کی آواز کو کمزور کر دیا ہے، پست کر دیا ہے. بوڑھے کی کمزور آواز کے سامنے اپنی جوانی کی بلند آواز نہ نکالنا. کہیں ایسا نہ ہو تیرا اونچا لہجہ سن کر تجھے جنم دینے والی ماں، تیرا والد تیری اونچی آواز سے ڈر کر خوف زدہ نہ ہو جائے. اور اس بیٹے اور بیٹی سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں جس کی اونچی بول سن کر، اونچی آواز سن کر والدین ڈر جائیں. کتنی کم بخت ہے وہ اولاد. قول کریم، بہت نرم بات کر، والدین سے بہت نرم بات. میں بیٹوں کو کہا کرتا ہوں، قرآن کریم میں ایک مقام پر اللہ نے باپ کی قسم کھائی ہے. کسی انسانی برادری کے کسی رشتے کی رب نے قسم نہیں کھائی، باپ کی کھائی ہے. اتنا بڑا مقام. اور صرف تنہا باپ کی قسم نہیں کھائی بلکہ اس کے ساتھ اس سے پہلے 2 قسمیں اور کھائی ہیں. قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے شہر مکہ کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، قسم ہے مدینے کی، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، قسم ہے ابا کی، قسم ہے اولاد کی. اس رشتے کی عظمت تو دیکھو، رب عرش بری پر قسم کھا رہا ہے. باپ کا خیال کرنا، اولاد کے لیے محنت کرتا ہے باپ. بوڑھا ہو کر امراض میں گر جاتا ہے، بیماریوں میں گر جاتی ہے ماں. موسموں کی سختی بھی نہیں دیکھتا باپ، گرمی اور دھوپ کی شدت بھی نہیں دیکھتا، سردیوں کا تکلف اور برف کی تکلیف بھی نہیں دیکھتا. اولاد کی راحت کے لیے بے آرام رہتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا رہتا ہے. اب شوگر ہو گیا، بلڈ پریشر ہو گیا، اولاد کے لیے دن رات محنت کرتے کرتے بیچارہ بیمار ہو، بوڑھا ہو گیا ہے باپ. میں کہا کرتا ہوں اولاد کے چہرے پہ چشمہ بھی باپ کی محنت، ہاتھ کی گھڑی بھی باپ کا خون پسینہ، تن کا لباس بھی باپ کے صدقے، پاؤں کا قیمتی جوتا بھی باپ کی محنت ہے. لیکن آج کی بعض بے وفا اولادیں باپ کو کہتی ہیں ابا جی تو ساڑھے واسطے کیتا کی، اس نے کیا کرنا ہے اور تمہارے لیے کتنی محنت کر کے تو آیا. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایک نوجوان رحمت عالم کی خدمت میں آیا، اس کے ساتھ بوڑھا باپ بھی تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھا یہ بوڑھا تیرا باپ ہے؟ پوچھا تو تیرا باپ ہے؟ عرض کی ہاں اللہ کے رسول. یہ بزرگ ابا جی ہیں میرے. رحمت عالم نے فرمایا سنو لڑکے،
اگر یہ بوڑھا تیرا باپ ہے پھر میں محمد تجھے چند نصیحتیں کرتا ہوں، عمل کرو گے رب جنت دے گا۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان بیٹی کو باپ کے متعلق نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، لا تمشی امامہ لا تقعد قبلہ لا تدعو لاسمہ، راستے میں چلتے ہوئے باپ کے آگے نہ چلنا، مجلس میں بیٹھتے ہوئے باپ سے پہلے نہ بیٹھنا، باپ کو نام لے کر نہ پکارنا، باپ کا دل نہ دکھانا، اور امی کا باپ سے بھی 3 درجے زیادہ خیال کرنا، اس لیے کہ ماں جب اپنی اولاد سے پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے، عرش بری پر رب بھی اس ماں کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ماں کا بہت خیال کرتی ہے، اتنا پیار کرتی ہے ماں بچی سے۔ ہاں، میں نے رات بھی بتایا، پھر دہراتا ہوں، بیٹیاں بیٹھی ہوئی، ایک ماں دوڑ رہی تھی، ایک ماں پہاڑوں پر پانی تلاش کرنے کے لیے دوڑ رہی تھی اور پانی نہیں مل رہا تھا، اس کا بیٹا پیاس سے چیخ رہا تھا، اسماعیل اور ہاجرہ صفا و مروہ پہ دوڑ رہی ہے، پانی کدھر تھا؟ پانی تو تھا ہی نہیں ادھر۔ پھر پانی آیا، میں نے کہا تڑپتا ہے کوئی بیٹا تو ماں کا دم نکلتا ہے، تڑپتا ہے کوئی بیٹا تو ماں کا دم نکلتا ہے، مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے۔ روڈا والوں، ماں زندہ ہے، ابھی قدر کیجئے، ابھی خدمت کیجئے۔ جب مائیں دنیا سے چلی جاتی ہیں، قبروں میں پہنچ جاتی ہیں، پھر بیٹے حسرت کی تصویر بن کر ماں کو یاد بھی کرتے ہیں اور حسرت سے کہتے ہیں، خدا بندہ کچھ دیر اور زندہ رہتی میں خدمت کر لیتا۔ قاری عبدالستار حنفی صاحب کلام اقبال کو پڑھتے ہوئے ایک عجیب اقبال کا کلام میری نظروں کے سامنے آیا۔ دانائے مشرق ڈاکٹر اقبال، عالم اسلام کا عظیم فلاسفر، ڈاکٹر اقبال کی ماں فوت ہو گئی۔ تدفین کے کئی مہینوں کے بعد لوگوں نے دیکھا اقبال گھٹنوں میں سر دیے ہوئے ماں کی قبر کے سرانے بیٹھا ہے، زارو قطار رو رہا ہے، حسرت کی تصویر بن کے رو رہا ہے اور عجیب بات کہہ رہا ہے، کہتا ہے اماں جی خاک مرقد پہ تیری ایک فریاد لایا ہوں، خاک مرقد پہ تیری ایک فریاد لایا ہوں کہ اب دعائے نیم شب میں نہ کسی کو یاد آیا ہوں، اور عمر بھر تیری محبت، اماں جی اقبال کہہ رہا ہے، قبر کو کہہ رہا ہے، عمر بھر تیری محبت، عمر بھر تیری محبت میری خدمت کرتی رہی، اور میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی، اور آسمان تیری لحد پر
شبنم افشانی کرے، سبزائے نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ رحمت عالم کی سگی ماں سیدہ آمنہ تو بچپن میں فوت ہو گئی۔ اماں میرے آقا کی تو وہ تو فوت ہو گئی۔ ایک اور ماں ہے رحمت عالم کی، رضائی ماں حلیمہ، 4 سال تک تربیت کی، 4 سال تک جس نے محمد کو پالا، پھر محمد عربی شہر اپنے والد اماں کے پاس، تایا اور دادا کے پاس چلے گئے۔ پھر 55 سال بعد حنین میں بھی ملاقات ہوئی۔ رحمت عالم کی نظروں نے دیکھا صحابہ بڑھیا کو لا رہے ہیں، نگاہ نبوت نے پہچان لیا۔ رحمت عالم نے دیکھا یہ تو اماں حلیمہ آ رہی ہے۔ فرق احترام میں محمد اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ ماں ہی تو محمد کھڑے ہو گئے۔ آج بچہ کیا کہتا ہے؟ اماں میں تو 21ویں گریڈ دا افسر، میرا احترام کر، میں نے پانی روٹی میرے اگے رکھ۔ آج پتر کیا کہتا ہے؟ اماں تو روٹی رکھ میرے اگے، پانی لیا کے رکھ، خدمت کر میری، کیونکہ میں بڑا شیخ الحدیث ہوں، میں بڑا خطیب اسلام ہوں، محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑا تو کوئی نہیں۔ اماں حلیمہ سامنے آئی، محمد عربی فرد استقبال میں، فرد محبت میں کھڑے ہو گئی۔ کندھے سے چادر اتاری، زمین پر بچھائی، دودھ کا پیالہ منگوایا، شہد سے میٹھا کیا، اور نبوت والے دونوں ہاتھوں سے پیالہ پکڑ کر ماں کے لبوں سے لگا دیا۔ اس میں رسول ہے، سیرت رسول۔ کبھی کبھی زبان نبوت سے ایک سخت بات بھی کہا کرتی تھی کہ بد نصیب ہے وہ بیٹا جس کا بوڑھا باپ تنگ ہو، بد نصیب ہے وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کو ذلیل کرے۔ اور ایک مقام پر 3 دفعہ کہا کہ نہ وہ شب برات میں بخشا جائے گا، نہ شب قدر میں۔ وہ ظالم جس نے بوڑھے باپ کو دھکے کھانے، بعض والدین ایسے ہوتے ہیں نالائق بیٹے کی، نالائق اولاد کی حرکتوں کی وجہ سے پگڑیاں اتار کے لوگوں کے پاؤں میں رکھتے ہیں۔ پتر میرا اتنا گندا نکلا، میں اپنی پگڑی توڑے پیرے چ رکھ رہا ہوں، معاف کرو۔ یہ جو نالائق اولاداں بھی ہوں گی، تھانیاں تے کچہریاں چ دھکے کھاندے نہیں، لڑکوں کی، بچوں کی نالائق حرکتوں کی وجہ سے۔ ایسے ظالم اولاد کے لیے، ایسی بد نصیب اولاد کے لیے محمد نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، نک کٹ ونجے یہ رسوا ہوئے رغم انفہ، ایسی بدبخت اولاد خدا تباہ محمد کہہ رہے، جس کی تباہی کی بد دعا محمد کرے، اس کے تباہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ 3 دفعہ بد دعا دی۔ ایک دن حلقہ اصحاب میں نبی نے یہ لفظ دہرائے 3 بار کہ ناک اس کی کٹ گئی۔ اصحاب نے یہ عرض کی کہ وہ بدبخت کون ہے، تاخیر جس کی حضرت باری میں گھٹ گئی۔ ارشاد یوں ہوا کہ وہ فرزند ناخلف، گھر جس کے جنت آئی اور آگے پلٹ گئی۔ ماں باپ کا بڑھاپے میں جس کو نہیں خیال، اس بد نصیب بیٹے کی قسمت اجڑ گئی۔ رحمت عالم کہہ بد نصیب ہے۔ اماں حلیمہ آئی ہے، محمد احترام میں کھڑے ہوئے،
میں نے کہا نسوانی دنیا کے دو رشتے ایسے ہیں جن کے لیے محمد محبت میں کھڑے ہوئے. بیٹے تھے تو ماں کے لیے کھڑے ہوئے, باپ بنے تو بیٹی فاطمہ کے لیے کھڑے ہوئے. دو رشتے جن کی محمد نے قدر کی. علی کے گھر سے بیٹی فاطمہ بابا محمد کو ملنے آتی ہے. محمد بیٹی کو دیکھ کر کھڑے ہوتے ہیں, اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں, ماتھا چومتے ہیں, شفقت سے ہاتھ پکڑتے ہیں, اپنی جگہ بٹھاتے ہیں اور زبان نبوت سے فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے, محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, فاطمہ میرا روح و چین ہے, فاطمہ میرے قلب و نظر کی, قلب و جگر کی تسکین ہے. محمد نے بیٹی کی اتنی عزت کی, بیٹی کو اتنا پیار دیا, اتنی محبت کی کہ بیٹی کو عزت کے آسمان پر بٹھا دیا, امت کو درس دیا. بیٹی کو بوجھ نہ سمجھا کرو, بیٹی کی پیدائش کو ناخوشی نہ کیا کرو, بیٹی کی ولادت سے پریشان نہ ہوا کرو. یہ تو رب کی رحمت ہے, یہ تیرے گھر میں تو رونق بن کے آئی ہے. ان سے پوچھئے جن کو خدا نے بیٹی جیسی رحمت نہیں دی, گھر میں کتنی ویرانیاں ہیں, چوڑیوں کی چھن چھن بھی نہیں ہے, پائل کی پازیب کی چھنکار بھی نہیں ہے, رونق بھی نہیں ہے, باپ کے سامنے کھل کھلانا مسکرانا بھی نہیں ہے. بیٹیاں تو باپ کے گھر کے آنگن میں آسمان کے چمکتے ستاروں کی طرح ہوتی ہے. بیٹیوں کی قدر کیجیے, بیٹیوں کی قدر کیجیے, بیٹی سے محبت کیجیے, بیٹی کو بوجھ نہ سمجھیے. میں نے کہا آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی ضیاء ہیں بیٹیاں, جدی آنکھ دی ٹھنڈک ہے, دل دا سکون ہے, دھی جو آنکھیں سبحان اللہ. بیٹیاں میری بیٹھی میں سن رہی ہیں. آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی ضیاء ہیں بیٹیاں, رب کی رحمت خدا کی رضا ہے بیٹیاں. کوئی پوچھے قدر ان سے جو یہاں محروم ہیں, وہ سمجھتے ہیں بتائیں گے کہ کیا ہے بیٹیاں. ہے پرایا دھن, پرایا دھن ہے, پرایا دھن اپنی چیز نہیں ہے, پرایا دھن مگر اپنی ہی رہتی ہے صدا. پرائی ہو کر بھی ہمیشہ باپ کی رہتی ہے, پرائی ہو کے بھی ہمیشہ ماں کو نہیں بھولتی. روڑا والوں بیٹی خدا کے نام پر سب سے بڑی ہجرت کرتی ہے شادی. پتر کر کے دکھاوے, خدا کے نام پر سب سے بڑی ہجرت کرتی ہے, باپ کا آنگن بھی چھوڑ دیتی ہے شادی کے اوپر, ماں کی محبت بھی چھوڑ دیتی ہے, وطن کی گلیاں بھی چھوڑ دیتی ہے, پردیس کو دیس بنا لیتی ہے, ایک اجنبی کو اپنا شریک حیات مان کر ساری زندگی اس کے ساتھ گزار دیتی ہے. لیکن سسرال میں جا کر, پردیس میں جا کر بھی بیٹی باپ کو نہیں بھولتی, ماں کو نہیں بھولتی. مصلی بچھا کر ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتی ہے, خدا بندہ میں پردیس میں ہوں, میرے باپ کو بھی سلامت رکھنا, میری ماں کو بھی سلامت رکھنا. ہے پرایا دھن مگر اپنی ہی رہتی ہے صدا,
ہے پرایا دھن مگر اپنی ہی رہتی ہے صدا، بڑھ کے بیٹوں سے بڑھاپے کا عصا ہے بیٹیاں، بڑھ کے بیٹوں سے۔ بعض دفعہ پتر ایسے بھی ہوتے، سارے نہیں، بعض دفعہ کچھ بیٹے ایسے ہوتے ہیں دعا کرتے ہیں یا اللہ بزرگوں کو اٹھا لے، بعض ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں بزرگوں کو اٹھا لے تاکہ زمینیں ہمارے نام ہو جائیں۔ ہاں، اور بیٹیاں نہ زمینیں مانگتی ہیں تم سے، نہ تمہارے ٹھیکڑے برتن مانگتی ہیں، نہ تمہارے بستر مانگتی ہیں بیٹیاں، نہ آخنیاں چارپائیاں جو حصہ دے ہو پاک دیا، دعا ہے تساں سلامت رہو، تساں سلامت رہو۔ بیٹیوں کو بوجھ سمجھے، بیٹیوں کو بوجھ سمجھے وہ بڑا بدبخت ہے، بیٹیوں کو بوجھ سمجھے وہ بڑا بدبخت ہے، جو نصیبوں کو بدل دیں وہ دعا ہے بیٹیاں، نصیب بدل دیتی۔ باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر جب بیٹی مانگتی ہے رب کا عرش بھی لرزتا ہے۔ عبدالرحمن ابن عوف کہتے ہیں نا، میں نے بیٹیوں کو کہا باپ کے لیے اللہ سے بے نیازی مانگا کرو، فرماتی جب تک بیٹیاں دعا کرتی رہی فقر نہیں آیا، محتاجی نہیں ہے، رحمت ہے بیٹیاں، عزت کیجئے، قدر کیجئے۔ جی تو چاہتا ہے بولتا رہوں لیکن کچھ طبیعت بھی ایسی ہے، کھانسی کا ہے۔ ہاں جی حنفی صاحب ماشاءاللہ آج راستے میں جاتے ہوئے کہہ رہے تھے بیٹی باپ سے بہت پیار کرتی ہے، بیٹی باپ سے بہت پیار کرتی ہے۔ کائنات کی عظیم ترین بیٹی، کائنات کے عظیم ترین باپ، فاطمہ جیسی بیٹی، محمد جیسا باپ، کتنا پیار ہے، کتنا تعلق ہے، کتنا ربط ہے آپس میں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں 12 ربیع الاول کو 11 ہجری کی جب میرے حجرے میں میرے آقا نے دنیاوی زندگی کے آخری لمحات گزارے، اور جب میری گود سے رخصت ہوئے سفر آخرت شروع کیا، اور یہ اندوہناک خبر جب مدینے میں پھیلی تو بیٹی تک خبر پہنچی، فاطمہ تک۔ غم و اندوہ کی تصویر بن کر فاطمہ چادر لے کر حجرہ عائشہ میں آئی۔ اور جانتے ہو اس عظیم بیٹی نے کیا کہا باپ کی جدائی پر؟ کہتی ہیں یا ابتا اجاب ربا دعا۔ بڑا عجیب لمحہ ہوتا ہے، بڑا عجیب لمحہ ہوتا ہے، باپ جدا ہو جائے اور بیٹی سرانے کھڑی، یا ابتاہ اجاب ربا دعا الى جبریل ننہا جنت الفردوس مأوا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ ابا جی فاطمہ کہہ رہے ہیں آپ تو دنیا کی زندگی سے بھی اعلیٰ حیات پا گئے ہیں۔ یہ میرا عقیدہ ہے لیکن لمحہ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان رسالت، شان صحابہ، شان ازواج مطہرات،
عقیدہ حیات النبی، تاج تخت ختم نبوت، دار ختم نبوت، سید حفظ الرحمان شاہ صاحب، نعرہ تکبیر۔ ابا جی آپ تو دنیا کی زندگی سے بھی اعلیٰ زندگی پا گئے، دنیا کے سارے حسینوں کا حسن موت کھا جاتی ہے، لیکن آپ تو وہ عظیم باپ ہے، موت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ آپ تو اعلیٰ زندگی پا گئے، روضہ رسول میں حجرہ عائشہ میں دفن ہو کر بھی قبر کو حیات کا مرکز بنا گئے ہیں، لیکن ابا جی بیٹی کی نگاہوں کے سامنے سے تو چہرہ اب اوجھل ہو گیا ہے۔ آج بیٹی فاطمہ سے کوئی پوچھے کیا حال ہے، ابا جی میں تو اتنا کہوں گی تیری جدائی نے، تیری مفارقت نے فاطمہ کو اتنا غم زدہ کیا ہے، میرے غموں کا عکس چمکتے ہوئے سورج پہ بھی پڑ جائے تو اس کی بھی روشنی ختم ہو جائے۔ اتنا بیٹی کو تعلق ہوتا ہے باپ سے، اتنا تعلق ہوتا ہے۔ ماں باپ کی زندگی بیٹی کے لیے بادشاہت ہوتی ہے، ماں باپ کی زندگی بیٹی کی بہاریں ہوتی ہیں، ماں باپ کی زندگی سے بیٹی کی زندگی میں خوشیاں ہوتی ہیں، لیکن خدا نخواستہ ماں مر جائے بیٹی کی دنیا اجڑ جاتی ہے، بیٹی کی دنیا اجڑ جاتی ہے، دنیا والوں سے تنہائی میں چھپ چھپ کر آنسو بہاتی ہے، ماں کو یاد کر کے روتی رہتی ہے اور کہتی ہے کہ دکھا مینو مار مکایا، دکھا مینو مار مکایا، تے سکھاں دائے کال نمائی، دکھا مینو مار مکایا تے سکھاں دائے کالنی مائی، جندڑی میں تو نبھدی نہیں، ایک واری پھر تو پالنی مائی۔ یہ اتنا پیار کرتی ہے، یہ وہ رحمت والی جنس ہے۔ یہ بیٹی کہتی ہے ماں کے لیے، اور یہ درد ہے فلسفیانہ درد محمد بخش کا، میاں محمد بخش کا۔ بیٹے تو انگوٹھے لگوا رہے ہوتے ہیں جائیدادوں کے لیے، بہن نے اپنا حق معاف کر دیتا ہے۔ میں نے کہا بیٹی کو تو یہ خدا توفیق دیتا ہے، بہن کے لیے حق چھوڑ دیتی ہے، بھائی کو خدا کبھی توفیق نہیں دیتا اس مظلوم کے لیے چھوڑے۔ یہ مرد آہن ہمیشہ کمزور کا حق کھاتا ہے، ہاں وہ رو رو کر جائیداد کے کاغذوں پر انگوٹھے بھی لگاتی ہے اور کہتی بھی ہے دل دل میں ابے کو، با دیکھ تیرا پتر کے کر لے، اس سے ہی لے گیا میرا۔ وہ کہتا ہے دھیاں لئی پردیس و بابل، دھیاں لئی پردیس و بابل، تے پتراں لئی جگیراں، دھیاں لئی پردیس و بابل، تے پتراں لئی جگیراں، دکھ سکھ سہنا چپ چپ رہنا، چپ
چپ رہنا تے کچھ نہ کہنا اے دھیدیاں تقدیراں۔ اور مولانا طارق صاحب نے مجھے فرمائش کی، وہ پہلا شعر دوبارہ دہرا دوں۔ ماں کی موت کے بعد یاد کرتی ہے بیٹی ماں کو، اور کائنات سے چہرہ چھپا کر آنسو چھپا کر کہتی ہے دکھا مینوں مار مکایا تے سکھاں دائے کال نمائی، دکھا مینوں مار مکایا تے سکھاں دائے کال نمائی، جندڑی میں تھوں نبھدی نائی، ایک واری پھر توں پال نمائی۔ کلمہ پڑھ لیتی دل صاف ہو جائے، جب دل نرم ہو جائے، جب آنکھیں بہنے لگیں۔ آنکھ کا بہنا علامت ہے کہ دل موم ہے، اور جب دل موم ہو تو صاف کر لینا چاہیے۔ سخت دل صاف نہیں ہوتا، نرم دل صاف ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بالائی پر پستی میں ویرانوں میں بستی میں آگ لگا کر ہستی میں تو کہتا پھر یہ مستی میں لا الہ الا اللہ۔ اور جن و بشر حور و ملک سب پر ہے ایک اس کی نظر، جن و بشر حور و ملک سب پر ہے ایک اس کی نظر، شام و سحر اور رات اور دن ایک ہی ہو یہ ورد تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ مجھے اجازت دیجیے چونکہ مجھے سفر کرنا ہے۔ مجلس